سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں کرونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والی صورتحال اور دوسرے امور پر غور کیا جا رہا ہے۔ چین کی حکومت کی جانب سے عطیہ کیے گئے 102 ٹن طبی سامان کی چھٹی کھیپ آج اسلام آباد پہنچ گئی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید 111 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ اس دوران 4443 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ بھارت کی ہندوتوا پالیسیوں کا نوٹس لے، جو علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے جاری مظالم اور چھرے والی بندوق کے استعمال پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر مظالم کا سلسلہ بند کرے۔ لداخ میں چین کی فوج کے ساتھ پرتشدد جھڑپ میں بھارت کے ایک فوجی افسر سمیت 3 فوجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں ملک میں کرونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والی صورتحال، کووڈ-19 فنڈ کے قیام سمیت مختلف ایجنڈا آئٹمز پر غور کیا جا رہا ہے۔ کابینہ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور ملتان میں بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر کے بارے میں بھی غور کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان آج کراچی پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ سندھ کے سیاسی شراکت داروں کے ساتھ کرونا وائرس کی وبا سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم سے سندھ کے گورنر عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم صوبائی اسمبلی کے تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے ارکان سے بھی ملیں گے۔ چین کی طرف سے عطیہ کیے گئے سامان کی 102 ٹن وزنی چھٹی کھیپ آج اسلام آباد پہنچ گئی۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے ترجمان کے مطابق عطیہ کیے گئے سامان میں 1.5 لاکھ N95 ماسک، 15 لاکھ طبی ماسک، 1.5 لاکھ حفاظتی دستانے اور 1.5 لاکھ سرجیکل گاؤن شامل ہیں۔ NDMA کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے چین کے سفیر سے اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر سامان کی یہ کھیپ وصول کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین نے چین کی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور ان کے تعاون اور امداد کو سراہا۔ NDMA کو ان 2 مہینوں میں 2000 بیڈ جو ہے وہ کرنے کا کہا گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ 15 جولائی تک یہ 2000 سے تھوڑے سے زیادہ بیڈ، جن میں آکسیجن، لو پریشر آکسیجن ہوگی، جس میں ہائی پریشر آکسیجن ہوگی اور جس میں کچھ وینٹیلیٹر جو کہ ICU بیڈ ہوں گے وہ شامل ہوں گے، انشاءاللہ 15 جولائی سے پہلے تیار ہو جائیں گے۔ صوبوں کو ہم پہلے ہی 250 وینٹیلیٹر بانٹ چکے ہوئے ہیں۔ اس وقت تقریباً ہمارے پاس 600 کے قریب وینٹیلیٹر، جس میں تمام ٹائپس کے ہیں، بائی پیپ بھی ہیں، پورٹیبل وینٹیلیٹرز بھی ہیں اور ICU وینٹیلیٹر بھی ہیں، ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 4443 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,48,921 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 55,878، سندھ میں 55,581، خیبر پختونخوا میں 18,472، بلوچستان میں 8,327، اسلام آباد میں 8,857، گلگت بلتستان میں 1,143 اور آزاد کشمیر میں 663 مریض ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 111 اموات کے بعد وائرس سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 2,839 ہو گئی ہے۔ اس دوران کرونا وائرس کے 25,015 ٹیسٹ کیے گئے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے آج پشاور میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان سے ملاقات کی۔ وہ کچھ وقت وزیر اعلیٰ کے ساتھ رہے اور صوبے میں کرونا وائرس کی وبا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر چیئرمین NDMA نے کہا کہ ادارہ کرونا وائرس کی وبا کی اس مشکل صورتحال میں سرکاری اسپتالوں کو تمام ممکن سہولتیں فراہم کرے گا۔ پنجاب کے وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جمع بخت نے کہا ہے کہ صوبے میں معیشت کی بحالی ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج لاہور میں بعد از بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حکومت لوگوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے صنعتی شعبے کو ترقی دینا چاہتی ہے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ بجٹ میں ہم نے موجودہ مشکل حالات کے دوران بھی تعلیم اور صحت کے شعبوں پر توجہ مرکوز کی ہے اور سرکاری خدمات کے شعبوں کو اہمیت دی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے سرحدوں پر عام کے برآمد کنندگان کے مسائل حل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا استحصال برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آج اسلام آباد میں زرعی پیداوار کے بارے میں خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے وزارت داخلہ سے کہا کہ یہ معاملہ جلد حل کیا جائے۔ ہوابازی کے وزیر غلام سرور خان نے کہا کہ پی آئی اے آم کی برآمد کے لیے ایک بوئنگ 777 کی پرواز چلانے جا رہی ہے، جبکہ نقل و حمل کا کرایہ بھی ممکنہ حد تک کم کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کی ہندوتوا پالیسیاں علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں اور عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ آج اسلام آباد میں قومی سلامتی کے بارے میں اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی حکام کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ بیانات بھارت کی بوکھلاہٹ کا مظہر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت اپنی داخلی صورتحال سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے منفی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے، جبکہ دوسری جانب بھارت کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے، جو عالمی قوانین اور بنیادی انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارتی عزائم سے متعلق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر اور اسلامی تعاون تنظیم کے جنرل سیکرٹری کو آگاہ کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان افغان امن عمل کی کامیابی اور خطے میں استحکام کے لیے اپنی سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا۔ اجلاس میں قومی سلامتی، علاقائی استحکام اور علاقے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ قومی سلامتی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف اور دوسرے اعلیٰ حکام نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے بچوں پر جاری مظالم، چھرے والی بندوق کے استعمال اور انہیں غیر قانونی طور پر زیر حراست رکھنے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ بچوں اور مسلح تنازع پر ایک سالانہ رپورٹ میں جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے ورجینیا گامبا کی جانب سے نیو یارک میں جاری کی گئی، انتونیو گوتریز نے بھارت پر زور دیا کہ فوری طور پر ایسی کارروائیاں ختم کرے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ رات کے چھاپوں کے دوران بچوں کی گرفتاری، انہیں فوجی کیمپوں میں رکھنے، دوران حراست تشدد، کسی الزام اور قانونی کارروائی کے بغیر قید کرنے سے متعلق انہیں سخت تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہونے والی زیادہ تر شہادتیں دوران حراست تشدد، فائرنگ اور چھرے والی بندوق کے استعمال کے نتیجے میں ہوئیں۔ سفارتکاروں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں صورتحال معمول پر لانے کے بھارتی جھوٹے بیانیے غلط ثابت کر دیے ہیں اور متنازع علاقے میں اس کی عالمی انسانی قوانین، جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو بے نقاب کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع شوپیاں میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے ترک ونگم میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ لداخ کی وادی گلوان میں چین کی فوج کے ساتھ ایک پرتشدد جھڑپ میں بھارت کے ایک فوجی افسر سمیت 3 فوجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بھارت کے NDTV کے مطابق دونوں طرف سے اعلیٰ فوجی حکام کشیدگی کم کرنے کے لیے ملاقات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کریں گے جس سے پولیس کے محکمے کی کارکردگی بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں موسیقار سائیں اختر حسین کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی فیچر نشر کرے گا۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر وسطی اور جنوبی علاقے میں بشمول سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا، تاہم کشمیر کے علاقے سری نگر، جموں، بارہمولہ، شوپیاں، اننت ناگ، گلگت استور، دیر، مالاگنج، چترال میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں کورونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والی صورتحال اور دوسرے امور پر غور کیا جا رہا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 111 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ لداخ میں چین کی فوج کے ساتھ پرتشدد جھڑپ میں بھارت کے ایک فوجی افسر سمیت 3 فوجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔